بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پبلک پلز اور میں ہوں انور رضا۔ ملکی مسائل ہے کہ کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے۔ کبھی 27ویں آئینی ترمیم سے سیاسی حلقوں میں پیدا ہونے والی بے چینی، تو کبھی چینی کی قیمتوں میں اضافہ اور پیٹرولیم مصنوعات میں اضافے سے عوامی بدحالی کا واویلا۔ آخر مسائل کے حل کے لیے حکومتی اقدامات کارگر ثابت کیوں نہیں ہو رہے؟ اسی پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں بیرسٹر صاحب اور آمنہ شیخ صاحبہ۔ آمنہ، آج آپ سے آغاز کروں گا شو کا۔ یہ بتائیے کہ چینی کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ ہو رہا ہے۔ کوئٹہ میں 130 روپے اور باقی ملک کے شہروں میں 200 210 روپے، اسلام آباد میں بھی 210۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے ایک دفعہ کہا تھا کہ چینی کی قیمتوں میں اضافے کی ذمہ داری جو ہے وہ پرائم منسٹر پر ہوتی ہے، موجودہ حکومت پر ہوتی ہے۔ دیکھیں، تھینک یو ویری مچ فار سیئنگ دیٹ۔ بات یہ ہے کہ چینی کی قیمت ایز obviously کیونکہ چینی ایک ڈیلی استعمال کی چیز ہے، اور صرف چینی کی قیمتیں نہیں، جتنی بھی چیزیں پاکستان کی عوام کی یا کسی بھی ملک کے رہائشیوں کی ڈیلی استعمال کی چیز ہے، اس کی قیمت obviously ان کی ڈیلی زندگی کو افیکٹ کرے گی۔ لیکن میں آپ کو اس کے اندر ایک امپورٹنٹ چیز بتاؤں کہ آپ صرف اس کا ایک رخ دیکھ رہے ہیں کہ چینی کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے، آپ یہ نہیں دیکھ رہے کہ اس کے اوپر گورنمنٹ نے کتنا کوئک رسپونڈ کیا ہے۔ پتہ نہیں صاحب، بیرسٹر صاحب کو بہت رسپانس سے یقین جائے، بیرسٹر صاحب بہت ایسی آ گئی ہے۔ اچھا، میں جان کے ایمان پاؤں، میں جان کے ایمان پاؤں تو جی آپ ضرور سوال ضرور پوچھیں۔ اچھا چلے آپ اپنی بات کمپلیٹ کیجیے۔ دیکھیں، بات یہ نا کہ پرابلمز ہر گورنمنٹس میں آتی ہیں۔ آپ اگر چینی کا سوال آج کی حکومت سے پوچھتے ہیں تو آپ عمران خان کا چینی اسکینڈل کیوں بھول گئے؟ آپ یہ کیوں بھول گئے کہ عمران خان کے ٹائم کے اندر کس طرح سے ایکسپلوئٹ کر کے پیسے بنائے بھی گئے، پیسے لیے بھی گئے، کک بیکس بھی لیے گئے، سارا کچھ ہوا، اور وہ اسکینڈل کھل کے سامنے آ گیا۔ عمران خان صاحب خود اور ان کی پارٹی خود اس کی اعتراف کر چکی ہے نا، یہ کوئی میرے کہنے کی تو بات نہیں ہے، یہ تو پورے پاکستان کو پتہ ہے۔ بات یہ ہے کہ ایکچوئل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ پرابلم کیا ہے، ایکچوئل جو چیز دیکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی گورنمنٹ نے اس پرابلم کو کیسے ٹیکل کیا۔ آپ کی گورنمنٹ نے فوراً جو ہے، آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے جو فیڈرل منسٹر ہیں ان کا بھی رسپانس اس کے اوپر آ گیا، اور جو پنجاب گورنمنٹ ہے اس نے بھی فائنز امپوز کرنے شروع کر دیے ہیں جو لوگ کرشنگ سیزن کو ٹائملی سٹارٹ نہیں کر رہے ان کے اوپر۔ سو آئی تھنک کہ دس از، دیکھیں جن حالات میں ملک کو لے جایا گیا تھا، اور وہ حالات پہ صرف گورنمنٹ لیول پہ نہیں کہہ رہی، اگر تو کسی کو یہ لگے کہ جی میں صرف کسی کی حکومت کے اوپر تنقید کر رہی ہوں، آپ نے پورے سوسائٹی کے فیبرک کو تباہ کر دیا تھا۔ آپ نے ہر انسان کو یہ بات بتا دی تھی، خاص طور پہ پنجاب میں، کہ آپ کوئی 2-4 تحفے بھجوائیں، کوئی فراغ ہوگی کو کچھ، اور اپنی مرضی کریں، ڈاکو راج ہے، جس کا جو دل کر رہا ہے کرے۔ اس سسٹم کو ٹھیک کرنے میں ٹائم لگے گا، یہ سسٹم آدھی رات میں ٹھیک نہیں ہو سکتا، اس سسٹم کو ٹھیک کرنے میں ٹائم لگے گا۔ لیکن ہمارا مشن کیا ہے، ہمارا ویژن کیا ہے؟ عوام کو ہر طرح کی چیز جو ان کی ڈیلی استعمال کی چیز ہے، صرف کھانے پینے کی نہیں، وہ ٹرانسپورٹ ہو، وہ ایجوکیشن ہو، جو بھی نیسیسٹیز آف لائف ہیں، ان کے اوپر ہر طرح کا ریلیف فراہم کرنا۔ آپ کو پتہ ہے کہ جس وقت گندم کا ایشو ہوا تھا تو تب بھی پنجاب گورنمنٹ نے سبسڈی دی تھی، اور اس وقت بھی اس کرشنگ کے پرابلم کو کنٹرول کرنے کے لیے پنجاب گورنمنٹ فائنز امپوز کرنے جا رہی ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ 27 میں سے غالباً 14 سے زیادہ جو ملز ہیں انہوں نے 27 سے شروع کر دی اور 14 رہ گئی۔ ہمنا، آپ نہیں سمجھتی آپ کے نزدیک اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ پہلے آپ چینی کو ایکسپورٹ کریں پھر امپورٹ کریں، اور اس میں جو مخصوص جو مافیاز ہیں انہی کو فائدہ ہوتا ہے، اور عام آدمی کامن مین تو رل جاتا ہے۔ نہیں، تھینک یو ویری مچ، ضرور پوچھیں سیدھا سیدھا سوال۔ یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے، تو ہے نہیں وجہ تو نہیں افیکٹ کرتی ہے عام آدمی کو۔ سوال نہ پوچھیں، ان کو تھوڑا موقع دینا چاہیے۔ میرے خیال میں سب سے ضروری بات یہ ہے کہ آپ نے بہت اچھا ورڈ یوز کیا، مافیاز ہونے ہی نہیں چاہیے۔ مافیا کسی بھی چیز میں ہو، دیٹ از ناٹ کریکٹ۔ اور اگر ہم فائنز امپوز کر رہے ہیں، اگر ہم اس کو تھرو پراپر چینل ریگولیٹ کر رہے ہیں، شوگر کی کرشنگ کو اسی وجہ سے کر رہے ہیں تاکہ کوئی بھی اپنے آپ کو نہ مافیا کہے نہ کسی اور کو مافیا سمجھے، عام عوام کی خورد و نوش کی اشیاء ان کو آسانی کے ساتھ جو ایکسیسیبل ریٹس ہیں ان کے اوپر مہیا کی جا سکے۔ یہ اس کو ختم، یہ مافیا ہمارے بنائے ہوئے نہیں ہیں، یہ مافیاز وہ ہیں جو صدیوں سے چلتے آ رہے ہیں نا۔ ماضی میں تھا، آپ کی گورنمنٹ میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں وزراء جن کی اپنی شوگر ملز ہے۔ نہیں، اگر کسی صرف وزراء نہیں، اگر کسی کی بھی، میں آپ کو بتاتی ہوں، جو فائن امپوز ہو رہا ہے نا، وہ یہ دیکھ کے تو نہیں ہو رہا کہ جی وزیر کی شوگر مل کو فائن نہیں دینا ہم نے، اور سب پے کریں گے۔ نہیں، میں کہہ رہا ہوں پے کون کرے گا؟ یہی تو بات ہے۔ پنجاب گورنمنٹ کا ایک سٹانس ہے کہ اگر کوئی
चीफ मिनिस्टर होगा, प्राइम मिनिस्टर होगा, प्रेसिडेंट होगा, उनका कोई भी रिश्तेदार होगा, होगा। किसी का रिश्तेदार होगा, दोस्त होगा, जो भी होगा, जो फाइन्स इम्पोज होंगे, जो लॉ होगा, वो हर किसी के लिए एक जैसा होगा। ऐसा, सवाल पूछूं और मैं क्या? आपको इसकी एक छोटी सी एग्जांपल दे दूं, शुगर से रिलेटेड नहीं। जुनैद सफदर साहब मरियम नवाज साहिबा के साहबजादे हैं, चीफ मिनिस्टर के साहबजादे हैं, और अभी चंद माह पहले वो ओवर स्पीडिंग कर रहे थे और उन्होंने चालान दिया है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप तो रिश्तेदार और वुजरा की बात करिए, चीफ मिनिस्टर का अपना बेटा जब लॉ अबाइड कर रहा है, और चीफ मिनिस्टर ने शाबाश दी उस पुलिस चीफ वाले मिनिस्टर को, साहब के साहिबा के कुछ और रिश्तेदार हैं जिनकी शुगर चीफ मिल्स भी हैं, मिनिस्टर चलें ऐसे साहिबा कह ने लेते हैं। शाबाश थी उस पुलिस वाले को जिसने उनका चालान किया। तो इसलिए ये बात बिल्कुल इररेलेवेंट है कि कोई किसी का रिश्तेदार होगा, कोई किसी का वजीर होगा, जो भी होगा, सबके ऊपर इक्वली लॉ लगाया जाएगा और सबको इक्वली, अगर वो सवाल, कोई आपकी इजाजत से deviation कर रहे हैं तो बैरिस्टर उनके साहब ऊपर कुछ पूछना चाहते हैं, फिर मैं बैरिस्टर पूछिए साहब से- जरूर। इमरान खान साहब की हुकूमत के अंदर चीनी 77 के ऊपर ट्रेड कर रही थी, वहां से 95 पे गई जब, तो पीपल्स पार्टी और नून लीग ने महंगाई मार्च की चीनी पे, जी ऐसा ही। चीनी पे। जो माफिया थी उनको निकाला, जहांगीर तरीन साहब को पार्टी से निकाला, वो आजकल हुकूमत के इत्तेहादी हैं, आईपीपी के चेयरमैन थे, हुकूमत के थे, इत्तेहादी। लेकिन है नहीं। चलें, आपने उनके साथ इलेक्शन लड़ा ना, वो तो बाहर गए, तो क्या हुआ? 77-78 से चीनी 95 पे गई थी, तो महंगाई मार्च हुई थी। इस वक्त कितनी की है? अब 230 की 230। ही- सवाल, बड़ी सॉरी, ही- सवाल, बात पूरी। बिलावल साहब लीड कर रहे हैं उस मार्च को, महंगाई मार्च को, पिछली दफा की तरह, या मरियम साहब खुद लीड करेंगी? ये सवाल है। बड़ी ही अच्छी बात इन्होंने की है, और मुझे तो फख्र हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरा ताल्लुक इन दोनों में से एक पार्टी के ऊपर है, कि जब हम ऑपोजिशन में थे उस वक्त की मार्च हुकूमत कौन लीड करेगा? उस वक्त की हुकूमत ने जो भी अच्छा बुरा किया, तो हमारे दिल में आवाम का दर्द तो था। हमें तो बड़ी ही गंदी ऑपोजिशन मिली है जो महंगाई मार्च नहीं कर रहे। अगर इनके जेलों में दिलों है में, ना। अगर इनके आप दिलों जेल में से इतना निकाल दर्द, दें, हमारे दिल आप में तो जेल से निकाल दें, तो कर हमारे लेंगे दिल में तो मार्च। आवाम का आप दर्द क्यों था, नहीं कर हमने रहे? मार्च किया, आप करें। मसला ये है, आप थैंक कर यू क्यों वेरी नहीं मच रहे? अनवर साहब। वो लोग तो ये जेलों में है ना, मेरा आप बाहर हैं, करें ना मेरा जो मार्च, महीनों का, reduce करें ना। सालों का आर्ग्यूमेंट है ना, Reduce करें उसका ना चीनी की खुलासा price। आज आपको मिल गया है। चीनी की प्राइस मेरे करें ना सालों reduce। के आर्ग्यूमेंट का खुलासा आपको मिल गया है कि इनका मार्च, इनका जलसा, इनका धरना अवाम के मसाइल के लिए नहीं मैडम, है। आप जेल से वो निकालें, इश्क़े वो कर इमरान देगा ना में है। जलसा। क्यों नहीं निकल रहे? हम आप निकले जेल थे ना, से निकले। निकालेंगे तो वो कर हम लेंगे ना निकल- लॉन्ग मार्च। नहीं, उनकी इतनी सारी लीडरशिप बाहर सारी है, leadership जेल जो में है। इमरान खान साहब को छुड़ाने के लिए जलसे कर रहे हैं, वो पाकिस्तान की आवाम के दर्द के लिए मैडम, क्यों नहीं जलसे कर रहे? सारी लीडरशिप उनके दिल पंजाब में की जेल अवाम में का है, आप दर्द निकाल है दें, वो ही कर लेंगे नहीं। जल्दी। अच्छा मैडम, वो बड़ी They फजूल only पार्टी है। do- अच्छा वो लानत भेजें सिर्फ उन और पे। सिर्फ- वो बड़ी फजूल पार्टी है। आप उन पे, आप हम बताएं तो कि अपना काम कर रहे हैं। आपने हमें तो चीनी मार्च की, करने की जरूरत नहीं है, हम तो आपने actually चीनी उसको की regulate प्राइस, करने के बात ऊपर सुन काम लेना, कर रहे हैं। आपने चीनी की प्राइस 18 महीने में डबल कैसे कर दी? चलिए ये बता दें। 18 महीने में डबल डबल कर दी। क्योंकि आपकी जो 77 साल में हुई, वो आपने 18 महीने में डबल कर दी। नो 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 कैसे मैं किया? आपको ये बात पहले बता चुकी हूँ। 95 से 200 से ऊपर कैसे गए? ये किसी कैसे शख्स हुआ? ने जाती तौर पे नहीं किया। मैं आपको बताती हूँ, जिस क्या आपकी हालात में हुकूमत आप में ऐसे इकोनॉमी को रिश्तेदार छोड़ के मौजूद हैं? गए थे, जिन हालात में आपने जिस तरह से IMF के साथ डील्स तोड़ी, जिस तरह से आपने पाकिस्तान को जिस फाइनेंशियल क्रंच के अंदर डाला, ये सिर्फ चीनी की आप प्राइस subsidize नहीं कर दें। है, पेट्रोल की प्राइस भी करें ना बढ़ी है, subsidize। और भी बहुत हाँ, सारी डीजल की चीजों कीमतों में की, इजाफा आपकी हुआ है, उससे फॉरेन रोजमर्रा करेंसी की की कीमतों में अशिया इजाफा में हुआ है, भी हर चीज आपने में हर प्राइस में चीज में इजाफा हुआ महंगाई है। कर दी है, क्यों नहीं कर हाँ, रहे? ये महंगाई से देखने की महंगाई। बात है कि ये हर रिवर्सल चीज का में आप प्रोसेस महंगाई कैसे कर रहे चलेगा? हैं। आप इसको क्यों कर रहे हैं रिवर्स हर क्या चीज कर में रहे हैं? महंगाई? इसको- आपके ये डीजल की कहने से- प्राइसेस, आपके ये डॉलर कहने से- डॉलर आपके ये 300 कहने पे से- चला गया है। वो जो आपने 120 पे आपकी साहब मेहरबानी है, आप मुआहदे तोड़ के गए थे अपनी जात के मफाद के लिए, मैडम, जो मैं आपके बार बार कह फाइनेंस रही मिनिस्टर हूँ। साहब ने, हमने सॉरी, मार्च गुजारिश किया है, था सॉरी, अवाम गुजारिश के है। मसले के लिए, देखिए, आप मार्च करते गुफ्तगू हैं कर लें। इमरान के मसले के लिए। हाँ हाँ सही है, ये फर्क है। वो तो बड़े फजूल लोग हैं, हम तो एग्री करते हैं। सवाल ये है कि जब आप हुकूमत में आ गए थे ना, और आपको पता था कि मुआहदे कौन से टूटे कौन से नहीं टूटे, इस सब के बाद इसाक डार साहब ने कहा था मैं 6 महीने में डॉलर को 130 पे ले आऊंगा, जान के पता करके कि कौन से, उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा उन्होंने मुआहदे तोड़े, साथ कहा कि मैं 130, 140, 150 पे ले आऊंगा, आप 300 पे ले गए। आपने कहा कि चीनी हम 65 पे लेके आएंगे। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं यार, उससे भी ऊपर हैं, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, फाइनेंस मिनिस्टर के भी बॉस हैं। के लिए बता रही हूँ। कहा कि हम चीनी को 65-70 पे ले आएंगे, वो 200 से ऊपर चली गई है। आप कितनी देर एक जेल में बैठी पार्टी को ब्लेम करेंगे?
اپنی رسپانسبلٹی کس دن لیں گے, تو یہ ہم سوال اپنی ہے. رسپانسبلٹی ہی لے رہے ہیں, ہم تو آج بھی کہہ رہے ہیں, آج بھی کہہ رہے ہیں کہ پچھلوں کا قصور تھا, اپنی رسپانسبلٹی کب لیں گے؟ نو آئی ایم ٹیلنگ یو, آپ کہہ رہے ہیں انہوں نے معاہدہ توڑ دیا, انہوں نے یہ کر دیا, آپ کب ٹھیک کریں گے بتائیں؟ میں نے آپ کو کسانوں کو پیسے کیوں نہیں ملے؟ میں نے آپ کو کیوں کا جواب دیا ہے, آپ نکل رہے ہیں اس کے اندر, مہنگائی کے خلاف نکل رہے ہیں ملک کے اوپر آپ اپنا جواب دیں. تو اپنا جواب دیں, ہم کام کر رہے ہیں نا, تو 250 پہ کیسے چلے گی چینی؟ عمران خان کی تصویر کو تو نہیں پوج رہے ہیں, میڈم اس کی چپل کا ناپ تو نہیں دے رہے ہیں, ان کو چھوڑیں, اپنا جواب دیں, اپنا جواب دیں کہ جب چینی 95 سے 110 پہ آئی آپ نے کچھ نہیں کیا, 120 پہ حوصلہ آپ کو نہیں آ رہا, سوری 125 پہ آئی آپ نے کچھ نہیں کیا, 150 پہ آئی کچھ نہیں کیا, 250 پہ پہنچ گئی, آپ کیا کر رہے ہیں بتائیں؟ میں بتاتی ہوں. اب مجھے بتائیے گا ذرا, کے پی کے میں آپ نے ذکر کیا کہ کتنا اضافہ ہوا چینی کی قیمت میں, ادھر بھی 200 روپے میں, وہ نیشنل پرائس ہے نا, پروونشل پرائس تھوڑی ہے, کے پی کی پرائس چینی کی لینا ہوگی. الگ ہے, انہوں نے الگ الگ میڈم نیشنل پرائس ڈٹرمن ہوتی ہے, الگ الگ کوئٹہ میں نے پرائسز آپ کو اناؤنس کیا کیے. اب میری 230 بات سنیے گا, 230 ہے کوئٹہ میں, وہاں پہ کس کی حکومت ہے؟ میری بات سنیں, خدا کا اب واسطہ. مجھے یہ بتائیں کہ کے پی کے وزیر اعظم نے کیا کیا, کیا کے پی وزیر اعظم نہیں, وزیر اعلیٰ نے, یہی تو آپ کو سمجھا رہے ہیں, وزیر اعظم پاکستان کا ایک ہے, وہ ڈٹرمن کرتا ہے فیڈرل پرائس چینی کی. ہمارا عوامی ایشو دب جاتا ہے, وہ نہیں جواب نہیں دے رہے, وہ کہیں گے عمران خان نے کیا, آپ جواب نہیں سن رہے, کیا کے پی کے اندر گورنمنٹ نے کوئی میجرز لیے ہیں ابھی تک؟ کیا کسی اور صوبے کی گورنمنٹ نے میجرز لیے ہیں؟ صرف اور صرف پنجاب گورنمنٹ نے میجرز لیے ہیں نا, صرف اور صرف پنجاب گورنمنٹ فائنز امپوز کریے, کیونکہ پنجاب گورنمنٹ کا چینی 2 صوبوں میں بنتی ہے, ایک پنجاب میں ایک سندھ میں, چینی آتی سندھ میں اور پنجاب میں, آپ نہیں لینے ہیں میجرز, گنا لگتا ہی پنجاب اور سندھ میں. صرف تنقید برائے تنقید کرنی ہے. انہوں نے سوال پوچھا کیوں, میں نے اس کیوں کا جواب دیا. آپ کیا کر رہے ہیں کہ اس لیے یہ سارا کچھ ہوا جو ہم کر رہے ہیں, کیسے لے کے آئیں گے؟ میں آپ کو بتاتی ہوں جو ہم. اچھا آمنہ, میں اس کو ذرا سادہ الفاظ میں بیان کروں, شوگر مل مالکان نے جو کرشنگ کا سیزن تھا نا, اس میں ڈیلے کیا ہے, ایک اس کی بنیادی وجہ یہ بھی ہے. اچھا جنہوں نے ڈیلے کیا, آپ قانون کیوں نہیں حرکت میں آتا؟ میں کہتا ہوں حرکت میں آ رہا ہے تو فائن امپوز کرنے کے ساتھ ساتھ قانون موجود ہے. دیکھیے نا, قیمتوں میں کمی نہیں ہوتی, انہیں پکڑ دکڑ کریں گے تو میرا خیال ہے کہ یہ شاید بالکل کریں گے نا. میں نے تو یہ بات پہلے بنیادی وجہ بتا رہی ہوں. دیکھیں آپ اس ساری چیز کو نا ایک بڑا آسان طریقہ ہے, ہم یہاں پہ گتھم گتھا ہو جائیں, ایک وہ گھروں کی نہیں, میں بتا دوں, آپ ایک گھروں کی پنچایت کی طرح ایک دوسرے کو تانے کسیں, تو غلط نہیں, تو غلط نہیں, تو ایسا نہیں, تو ایسا. غریبوں کی عوام کا مسئلے کی بات ہو رہی ہے, کوئی تانے نہیں کس رہا آپ کو. جینوئن ایشو کے اوپر جینوئنلی بات ہو. بات یہ, اس میں بلیم کی بات ہی نہیں ہے. میں نہیں کہہ رہی کہ چینی مہنگی نہیں ہے, نہ میری حکومت کہہ رہی ہے. حکومتوں کا کام ہوتا ہے عوام کے مسئلوں کو آئیڈینٹیفائی کرنا اور ان کو ریزالو کرنا, اور اس کی آئیڈینٹیفیکیشن کا یہ پروسیس ہے. ان کو تو بہت چوٹ لگتی جیسے ان کو کسی نے چھرے مار دیے, لیکن ایکچولی یہ ریزالو کرنے کے پروسیس کے اندر ایک بہت امپورٹنٹ پارٹ ہے. جب تک آپ یہ ریئلائز نہیں کریں گے کہ یہ ہوا کیوں, یہ پچھلی حکومت ہو یا اگلی حکومت ہو, یہ کسی کا یہ سوچنا سمجھنا بھی تھوڑا سا دماغ کھول کے پڑتا ہے نا, صرف ورنہ میں ہرٹ ہو جاتی ہے. سوال یہ ہے کہ اگر ہم یہ آئیڈینٹیفائی نہیں کریں گے کہ پچھلی حکومت کیا کر کے گئی, ایسا کیوں ہوا, تو ہم بھی وہی غلطیاں دہرائیں گے. ہم اس لیے ان غلطیوں کو آئیڈینٹیفائی بھی کر رہے ہیں, ان کا تذکرہ بھی کر رہے ہیں, اور ان سے سیکھ کے اور اب ہم بہتر پالیسی کرنے کی بات کر رہے ہیں. دیکھنا کسان ہے, اس کو وہ پرائس بھی نہیں ملتی. تو میں نے تو آپ کو یہی کہا ہے, مسائل اپنی جگہ پر, کسان کے پرابلم اپنی جگہ پر, اس طرح غریب آدمی کا مسائل اپنی جگہ پر. سبسیڈائز دینے سے معاملہ حل نہیں ہوتا, سبسڈی دے دی تو چلے. سبسڈی دینے سے معاملہ حل ہوتا ہے. سبسڈی ایک ٹیمپریری سولوشن ہے. آپ کو پتہ ہے چیف منسٹر صاحبہ نے پہلے بھی بات کی تھی کہ یہ ایک ٹیمپریری سولوشن ہے, لیکن ہمیں جس کسی کو بھی عوام کا درد ہوگا وہ ٹیمپریری طور پہ تو ان کے زخموں پہ مرہم لگائے گا نا, پھر ایک لانگ ٹرم پالیسی بنے گی. بعض لوگ بیٹھے ہیں پنجاب میں مل مالکان, ان کے خلاف پنجاب گورنمنٹ کر پائے گی ایکشن اگر ضرورت ہوگی. تگڑے لوگ بیٹھے ہیں, ابھی ضرورت نہیں, میں نے تو اگر ضرورت ہوگی تو میں کسی کے اسپیسیفک کیس کے بارے میں تو بات نہیں کر سکتی نا اس طرح سے. جس مل کے خلاف ضرورت ہوگی اس کے خلاف لیگل ایکشنز لیے جائیں گے. اچھا بیرسٹر صاحب, میں آپ کی طرف آتا ہوں. یہ ایک گورنمنٹ کی رپورٹ ہے, ملک میں ہفتہ وار مہنگائی جو ہے 4.15% انکریز ہو گیا. اس کی وجہ پیٹرولیم مصنوعات میں اضافہ ہوتا ہے, کیونکہ ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے, اسی وجہ سے شاید روزمرہ کی چیزیں جو ہیں وہ. اس کی وجہ پچھلی حکومت, آپ نے ابھی سنا. میں کہتا ہوں, آپ نے میرے انٹرو میں دیکھا کہ حکومتی اقدامات جو وہ کارگر ثابت کیوں نہیں ہو پا رہے. وہ تو کوشش کرتی ہیں پنجاب گورنمنٹ بھی, فیڈرل گورنمنٹ بھی. صبح میں نہا رہا تھا, تھوڑی طبیعت صحیح نہیں تھی تو گرم پانی نہیں آ رہا تھا, میں نے ایسے نکل کے گالیاں نکالی پچھلی حکومت کو, جن کی وجہ سے آج صبح میرے باتھ روم میں گرم پانی نہیں آ رہا تھا.
آپ نے یہ جو آپ اس کو ری اسیس کریں, یہ جو مہنگائی بڑھ رہی ہے جو اس کوارٹر 4.1% بڑھی, بائی دی وے یہ 4.1% کیومولیٹو ہے, جو سی پی آئی ہے جس کو جو اشیاء خرد و نوش ہے اس میں کوئی 9% کے قریب ٹوٹل انکریز ہوئی ہے. یہ جو ہوئی جو ریسنٹ کوارٹرز میں ہماری ہائیسٹ انکریز ہے, یہ وہ پچھلی حکومت کی وجہ سے ہوئی. آپ سمجھیں اس بات کو. آج آپ جب میں آ رہا تھا تو آپ کی میری بات ہوئی, آپ نے کہا رستے میں ٹریفک ہے, تو میں نے آپ کو کیا فون پہ بتایا کہ پچھلی حکومت کا مسئلہ ہے. یہ حکومت تو کر رہی ہے جو کچھ بھی کر رہی ہے, ان کو پلیز بلیم نہ کریں, یہ آپ کا میرا اور پچھلی حکومت کا مسئلہ اس وجہ سے. امنا, عوام کو ریلیف دینے کے لیے حکومتی اقدامات اپنی جگہ پر, تو پھر کیوں کر رہی ہے کارگر ثابت نہیں ہو پا رہے؟ حکومت تو کر رہی ہے کوشش, فیڈرل بھی کر رہی ہے. دیکھنا میں پچھلی حکومت سے ایک اور کمپلین کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں انہوں نے میری چائے میں چینی زیادہ ڈالی ہے, مہنگی ہو گئی ہے. پچھلی حکومت سے کہیں کہ اس میں نہ ڈالیں, پچھلی حکومت سے کہیں کہ اس میں نہ ڈالیں. انہوں نے مل مالکان کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کیا تھا کہ 1 نومبر سے آپ نے کرسنگ جو سیزن ہے اس کو سٹارٹ کرنا ہے, لیکن وہ سیزن سٹارٹ کرنے کے بجائے عدالت سے اسٹے لے آئے ہیں. اب 17 کو ان کی پھر ہیئرنگ ہوگی, اس کے بعد پتہ چلے گا. دیکھیے عدالت کا جو پروسیجر ہے نا, اس کے اندر تو گورنمنٹ نہ منگل کرتی ہے نہ ہم کرنا چاہتے ہیں. یہ پچھلی حکومت نہیں چل رہی, یہ پچھلی حکومت نہیں چل رہی, ٹھیک ہے, یہ پچھلی حکومت نہیں چل رہی. مسئلہ یہ گفتگو کو تقویت دے دیتی ہیں. تو میں یہی کہہ رہی ہوں, یہ پچھلی حکومت نہیں چل رہی. ہم ٹی وی پہ آ کے پریس کانفرنس نہیں کرتے کہ اب ہم فلاں کو پکڑیں گے, اب ہم فلاں کو یہ کریں گے, اب فلاں کے ساتھ یہ ہوگا, فلاں کی اگلی تاریخ یہ ہوگی, اب اگلی تاریخ پہ فیصلہ محفوظ ہو جائے گا. یہ ہم نہیں کرتے. پچھلی حکومت تو اس لیے عدالت کا جو معاملہ ہے, آئی تھنک اس کو اس سے باہر رکھتے ہوئے جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ شوگر کی پرائس کے انکریز کے اندر جو فیکٹرز ہوتے ہیں نا, وہ آپ نے بڑی اچھی طرف اشارہ کیا کہ جی کرشنگ کے اندر ڈیلیز ہیں, ہولڈنگ بہت زیادہ ہے, لوگ شوگر رکھ لیتے ہیں اس کو بہت, اور بہت سارے اس کے اندر وہ فیکٹرز ہیں. ان فیکٹرز کے اوپر گورنمنٹ کا کیا سٹانس ہے, گورنمنٹ کیا کریک ڈاؤن کر رہی ہے. گورنمنٹ نے اناؤنس بھی کر دیا ہے اور آپ کو یہ پتا ہے کہ شروع بھی کر دیا ہے وہ کریک ڈاؤن, which will eventually stabilize the price of the sugar. یہ سارا پروسیس ایک دن میں نہیں ہو سکتا. اچھا, جو اسٹیبلائزیشن کی بھی میں بات کر رہی ہوں نا, وہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ وہ یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ جی 100% کٹ ڈاؤن ہو جائے گی شوگر کی پرائس, کل 20 روپے کلو شوگر ملنا پڑے گی. اٹ ہیز ٹو بی اے ٹرانزیشنل پروسیس, یہ ایک دن میں نہیں ہوگا. اور آپ نے کیونکہ کہا کہ گورنمنٹ کی بہت ساری کوششوں کے باوجود, تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ گورنمنٹ کی بہت ساری کوششوں کے باوجود نہیں, انہوں نے کہا ہے, آپ نے سنا نہیں, آپ نے نہیں سنا ہوگا, آپ نے نہیں سنا ہوگا, لیکن انور بھائی کو یقین ہے تھوڑا سا, نہ بھی ہو تو زبردستی کرنا پڑتا ہے. سنیں, کرنا پڑتا والی بات ٹھیک ہے, ورنہ تو انور بھائی کو پتا ہے کہ پچھلی حکومت کا مسئلہ کرنا پڑتا. میری نظر میں تو اس لیے کرنا پڑتا ہے کہ آپ کے سامنے جب سب ہو رہا ہو تو آپ کب تک آنکھیں بند کر کے بیٹھیں گے, کب تک آپ ایک لینس پہن کے, ایک عشق عمران کا لینس پہن کے اس کو دیکھیں گے. کبھی تو وہ اینک ہٹے گی نا, کبھی تو یقین کرنا پڑے گا نا کہ کیا ہو رہا ہے ملک میں, کیا میری حکومت مجھے دے رہی ہے. آج تک کسی اور حکومت نے نہیں سوچا کہ میں گندی فضا میں سانس لے رہا ہوں, میں اسموگ کے لیے کیا کر رہا ہوں, میں کلائمیٹ چینج کے لیے کیا کر رہا ہوں. پچھلی حکومتوں نے نہیں سوچا. آپ ساری چیزوں کے اوپر, آپ ٹرانسپورٹ کے اندر کتنی سبسڈی دے رہے ہیں. ہم پنجاب کی بات کریں, آپ ٹرانسپورٹ کے اندر پنجاب میں تو خاص طور پر پچھلی 8 میں سے 7 نواز شریف کی تھی. جب نواز شریف کی حکومت تھی اس وقت اسموگ نہیں ہوتی. اچھا, ہوتی نہیں تھی, وہ پچھلی حکومت لے کے آئی نا اسموگ, سبسڈیز وہ جیب میں ڈال کے لے آئے نا پچھلی حکومت, انہوں نے آ کے اسموگ نہیں, وہ جیب میں لے آئے نا پچھلی حکومت. نواز شریف کے وقت تو نہیں ہوتی تھی. میں ابھی کمپیریزن کر لیتی ہوں نا, وہ عمران خان کمپیریزن بتائیں نا, کے پی کے کی حکومت کا کمپیریزن بتائیں. میں ایک سیکنڈ ایک کام کر لیتے ہیں ہم. میں آپ کو اس وقت 10 پروجیکٹس گنواتی ہوں جو پنجاب حکومت میں ہوئے پچھلے 1.5 سال میں. یہ مجھے 3 بتا دیں کے پی کے والے. میں نہیں بتانا چاہتا کیونکہ ہے ہی نہیں, کے پی کے کی گورنمنٹ کا کوئی ریپ ہوگا بتائے گا. میں تو آپ سے عوام کا سوال پوچھ رہا ہوں کہ پچھلی حکومت نے جو کام کیے تھے اس میں آپ کچھ کریں گے یا پچھلی حکومت ہی کہتے میں نے آپ کو بھی کہا کہ تانا کسی کرنا, شور ڈالنا, چیخو پکار کرنا غلط ہے, غلط ہے, غلط ہے. شور نہیں مچاتی, چیخو پکار نہیں کرتی ہیں, بڑے مشہور ہیں آپ کے اس بات میں. وہ بھی پچھلی حکومت کرتی تھی. 3 اچھے کام نہیں ہیں گنوانے کے لیے. میرا دل دکھتا ہے, کے پی کے کی عوام بھی اتنی ہی پاکستانی ہے جتنے کوئی اور ہے. میرے دل کو اس بات کی تکلیف ہے کہ پنجاب کے بچوں کو لیپ ٹاپ مل رہا ہے, پنجاب کے بچوں کو اسکالرشپ مل رہی ہے, پنجاب کے کسان کو سبسڈی مل رہی ہے. وہاں پہ آپ کو کچھ بھی نہیں مل رہا. آپ کی وفاقی حکومت آپ دوسرے صوبوں میں, پرائم منسٹر صاحب نے سندھ میں دیے, پرائم منسٹر صاحب نے سندھ میں دیے, کے پی میں بھی دے دیں. صاحب آپ جاننا مجھے سمجھا دے ایک بات نا, میں پرائم منسٹر کا ایک سٹیٹمنٹ اگر آپ اجازت دیں اس کو کرنا چاہتا ہوں, اس والے پرائم منسٹر کا, وہ میں سمجھنا چاہ رہا ہوں. اصلاحات کے نتیجے میں
sorry, मुझे आम आदमी शायद समझ जाए. आपकी इजाजत से आप जरूर बताएं. मेरा आपसे गुजारिश है कि आप इस प्राइम मिनिस्टर साहब की क्यों बात करते हैं? नहीं, क्योंकि वो हर सवाल चीज़ ऐसा है, का- वो Sorry, आवाम sorry. से रिलेटेड है, इसलिए इसका मेरा जवाब ये होगा कि अगर ये गलत है तो पिछली हुकूमत ने किया है, अगर अच्छा है तो इस हुकूमत ने. अच्छा, हमने ये देखना, इस्लाहात के नतीजे में माशी तरक्की की रफ्तार हर दिन बेहतर हो रही है. अगर ऐसा है जो प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं, तो फिर लोगों की कुव्वत खरीद में भी इजाफा होना चाहिए, महंगाई कम होनी चाहिए. बिल्कुल है ना? होगा, फिर वो eventually होगा ना. वो हो गया, statement को- हो जाना था, देखिए, पिछली हुकूमत ने नहीं करने दिया. एक प्रोसेस है ना, आप ये नहीं समझ रहे. आपको पता है कि पेट्रोल की प्राइसेस में भी कुछ कमी आई, वाकई वो हुई थी अभी पहले. सस्टेन किया, वो अपनी जगह पे कायम है. पहले थोड़ी सी कमी भी आई है, कमी उसके थोड़ी बाद होती है, इजाफा उसके ज्यादा बाद होता है. सस्टेन हुआ है. इंक्रीज बात हुई है ये- उसके नहीं, बाद, पहले सस्टेन नहीं हुआ. हाँ, फिर फिर आज डीजल sustain में हुआ हुआ है, इसमें. इंक्रीज डीजल में हुआ है. 3.7 रुपीज की टोटल रिडक्शन थी, 18.6 रुपीज की इंक्रीज हो चुकी है. नहीं, ये उसके overall आप बाद बात में कर रहे हैं. आप हाँ जी. ओवरऑल जी, बात कर रहे हैं. बिल्कुल. मैं पिछली आपको अभी हुकूमत में लास्ट ऐसे ही है. मैं इतना आपको लास्ट डिक्रीज की बात करूं. 90 रुपए से ज्यादा जो है ना, वहाँ पे हम टैक्स पब्लिक दे रही है उस पे, लेडीज और टैक्स इससे भी ज्यादा शायद. बिल्कुल सही पिछली बात हुकूमत ने है. तो नहीं लगाए थे. बिल्कुल सही बात है. मैं आपको, अब मुझे नहीं पता, आप लोग देखिए, जो मैंने बात की, मुझे बड़ा अफसोस होता है इस बात का, क्योंकि ऐसी बातें करके ना लोगों को गुमराह करना मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं है. अगर मैं आपको आसान लफ्जों में समझाऊं कि अगर आप मोटरवे पे जा रहे हैं ना, शायद हमारी आवाम को ये वाली एग्जाम्पल समझ आ जाए. अगर आप मोटरवे पे जा रहे हैं ना और आपने एक सर्टेन एग्जिट मिस कर दिया है, तो आप एक जगह पे जाके ही वापस आ सकते हैं. ठीक है, आप ये नहीं कर सकते कि मैं यहाँ से हवाई जहाज लेके उड़ के वापस चला जाऊं. तो आपका जो सो कॉल्ड लीडर था ना, वो आपको पिछली एक हुकूमत का गलत मसला है. रास्ते के हाँ. ऊपर सिस्टम पे चला गया. वही अब हम कह वहां रहे से हैं. वापस आने का एक प्रोसीजर है. हम समझ रहे हैं. वो प्रोसीजर विद टाइम जो है वो उसके आपको समरात नजर आएंगे. वो ऐसा नहीं है कि इमरान खान के हर गंदे किए कराए को हम जादू की छड़ी घुमाएंगे और हम उड़ के वापस आ जाएंगे. आई डोंट नो, अगर आपको इस एग्जांपल से भी ना समझ आए तो मैं आपसे दुआ ही कर सकती हूँ अल्लाह ताला से कि आपको समझ आ जाए. इन मसाइल को हल करने के लिए. और मैं एक और चीज बताऊं कि हमें आवाम के साथ की भी बहुत जरूरत है. कोई भी मुल्क अपने मसाइल से, जिस वक्त चाइना के अंदर ये बुरा वक्त आया था, जिस वक्त और बहुत सारे ममालिक में बुरा वक्त आया, तो अवाम ने साथ दिया. अवाम ने अच्छा, हमारे यहाँ बुरा वक्त अवाम पे आता है, हुक्मरानों पे नहीं आता ही नहीं, सब Sorry, पे आया. नहीं, वो कोई भी गवर्नमेंट नहीं, हो. नहीं, भाई सिर्फ एक गुजारिश इसके अंदर, I आपकी disagree ब्रेक with पे that. जाने से पहले, पिछली हुकूमत का जितना वक्त था ना, उससे ज्यादा वक्त से पिछली हुकूमत खत्म हो चुकी है. आप 2022 से अब तक का वक्त काउंट कर लेना जितना इसीलिए तो पाकिस्तान अभी तक वो जो डाउनवर्ड डिक्लाइन जा रही है ना, वो पिछली हुकूमत की वजह से जा रही है. अगले सेगमेंट में आपका जो भी सवाल है, अगर नेगेटिव है तो पिछली हुकूमत का कसूर है, अगर सही है तो मैडम ने किया. ये मेरा जवाब है. अगले सेगमेंट. चलिए, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो पंजाब में जो स्मोक का राज है उस पर लाहौर दुनिया के दूसरे नंबर पर है आलूदा तरीन शहरों में से, और गवर्नमेंट के जो इकदाम हैं उसका भी जायजा लेंगे आफ्टर द ब्रेक. वेलकम बैक. आज लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 से 500 तक बढ़ चुका है, और ये खतरनाक हद तक बढ़ चुका है. इससे दिल, मैदे, जिगर और आंखों की बीमारियां भी फैल रही हैं. गवर्नमेंट के इक़दाम अपनी जगह पर, अब ना हुकूमत बहुत कुछ कर रही है पंजाब गवर्नमेंट, लेकिन फ़िज़ाई आलूदगी जो है वो लाहौर दुनिया के दूसरे नंबर पर है फ़िज़ाई आलूदगी में. तो वो इक़दाम हमें कोई दिखाई नहीं दे रहे पिछली हुकूमत की वजह से. अच्छा, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करती या फिर वो कारगर साबित नहीं. आपसे पहले गुजारिश है कि इससे पहले कि मैं इकदाम आपको बताना शुरू करूं और नहीं, वो मेरे पास मौजूद हैं. मेरी आपसे एक गुजारिश ये है कि बैरिस्टर साहब खामोशी से सुनेंगे. हाँ जी, आपने खामोशी. अब आप सुने. वो तय कर लिया उन्होंने. जो फिजाई आलूदगी है ना, वो किसी एक वजह से नहीं, उसके कुछ फैक्टर्स हैं. पहले मैं आपको वो बताती हूँ. उसके अंदर आपकी गाड़ियां जो हैं वो एक बड़ा मेजर फैक्टर है, जो गाड़ियों से निकलने वाला धुआं है. उसके बाद आपकी जो इंडस्ट्री से निकलने वाला धुआं है वो दूसरा मेजर फैक्टर है. उसके अंदर आपका जो वेस्ट डिस्पोजल का सिस्टम है वो एक बड़ा मेजर फैक्टर है. और इन सब चीज़ों के बाद जो आपकी एग्रीकल्चर है, वो उसकी जो वेस्ट को जलाया जाता है, वो एक बहुत मेजर फैक्टर है. तो ये हमें ये देखना पड़ेगा कि हर चीज़ को हमने बाइफरकेट करना है. ये कोई फिजा कोई ऐसी चीज़ नहीं है देन अगेन के जिसको हम एक झटके में ठीक करेंगे. ये सारे प्रॉब्लम्स है. इसके अंदर जो प्लास्टिक वेस्ट है, जो उसकी यूटिलिटी है और जो उसका बनाना है, वो भी एक फैक्टर है. अब इसके अंदर हो क्या रहा है पंजाब गवर्नमेंट. अगर आप मुझे इजाजत दें, लाइटर सा एक जुमला मुझे याद आ गया. मुझे लगता है आप अपोजिशन की तरफ फिजा भी आपके खिलाफ है. नहीं, फिजा अल्हम्दुलिल्लाह फिजा भी हमारे साथ है और आवाम भी हमारे साथ है. उसकी बिल्कुल टेंशन ना लें. मैं आपको बताती हूँ के साथ हमारी दोस्ती इंशाल्लाह ताला कैसे हो रही है. हम चाहते हैं हमारे पाकिस्तान की आवाम जो है वो अच्छी बेहतर फिजा में सांस ले. सबसे पहले मैंने आपको कहा गाड़ियों के धुएं वाली बात. पाकिस्तान के अंदर पहली दफा जितनी गाड़ियां हैं उनकी इंजन हेल्थ का सर्वे शुरू हुआ.
اور پنجاب گورنمنٹ نے ان کو سرٹیفکیشن ایشو کرنی شروع کی, سرٹیفکیشن کے سٹیکرز. جتنی گاڑیاں دھواں چھوڑ رہی ہیں یا فضائی آلودگی کا باعث بن رہی ہیں ان کے اوپر کریک ڈاؤن ہو رہا ہے, وہ بند ہو رہی ہیں. اور جو ای پی اے سے سرٹیفائڈ نہیں ہوں گی گاڑیاں ان کو باہر روڈ کے اوپر چلنے کی اجازت نہیں. پہلی بات. دوسری بات, ہم نے اس کی بات کی جو ایگریکلچر کا ویسٹ ہے اس کو جلانے کی, تو اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے مریم نواز صاحبہ کی گورنمنٹ نے سپر سیڈرز دینا شروع کیے, جس کے اندر آپ کا جتنا ویسٹ ہے وہ اس کو آپ کو جلانے کی ضرورت نہیں ہوگی. وہ آپ کی جو ہارویسٹنگ ہے وہ آل ان ون, ایک ہی ٹریکٹر جو ہے وہ آپ کو کٹائی بھی کرے گا, آپ کی بیج کی وہ بھی کرے گا, وہ سارا پروسیس ایک ہی اس میں ہوگا, تاکہ وہ جو ہوا میں اڑتا ہے آپ کا بورا جس کی وجہ سے فضا آلودہ ہوتی ہے وہ نہ ہو. تیسری ہم نے بات کی کنسٹرکشن سائٹس کے اوپر جتنا گرد و غبار اڑتا ہے, سیمنٹ ہے, مٹی ہے, آلودہ پانی ہے, ان کا جو سارا ویسٹ ہے اس کے اوپر. کنسٹرکشن سائٹس کے اوپر جتنی بھی کنسٹرکشن سائٹس ہیں پنجاب کے اندر ان سب کے اوپر بھی ایک ریگولیشن لگائی گئی ہے کہ ان سب کا ای پی اے سے اپروو ہونا ضروری ہے. اور ای پی اے نے اس کے اندر بڑے اسٹرکٹ میجرز دیے ہیں کہ آپ کیا کیا چیزیں نہیں کر سکتے, کیسے آپ نے اس کا ویسٹ ڈسپوزل کرنا ہے, کیسے آپ نے ہر وقت پانی کا چھڑکاؤ کرنا ہے تاکہ کسی قسم کی فضائی آلودگی اس سے پیدا نہ ہو. اور جو کنسٹرکشن سائٹ چھوٹی ہے بڑی ہے, آپ ایک کمرہ بنا رہے ہیں, آپ 100 کمرے کی عمارت بنا رہے ہیں, آپ اگر ای پی اے سے سرٹیفائڈ نہیں ہیں تو آپ یہ نہیں کر سکتے. اس کے بعد آپ آ جائیں جو یہ ویسٹ ہے اس کے اوپر, جو ویسٹ ڈسپوزل کا نظام پنجاب کے اندر ابھی شروع کیا جا رہا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ گجرات کے اندر ہو, بہت سارے اور جگہوں کے اوپر ہو, وہاں پہ بلینز آف ڈالرز کی بلینز آف روپیز کی ویسٹ ڈسپوزل اسکیمز جو ہیں وہ شروع کی گئی ہیں. اور اس کے اندر سب سے میجر چیز یہ ہے کہ نو ٹو پلاسٹک کی کیمپین شروع ہو رہی ہے, جس کے اندر ہر طرح کے پلاسٹک ویسٹ کو ہم نکالنے کی کوشش کریں, بیکاز ایونچولی وہ بھی لینڈ فل بنتا ہے, وہ ڈسپوز آف نہیں ہو سکتا. سو ایک وہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. یہ ہیونگ سیڈ دیٹ, ایک تو پہلی بات یہ کہ یہ جو سیٹ آف ریگولیشنز ہے ساری, یہ وہ ریگولیشنز ہیں جو آج تک پاکستان میں نہیں ہوئی. اس میں کسی پہ یہ نہیں ہے کہ کس نے کیا کس نے نہیں کیا, اس وقت کی حکومت کیا کر رہی ہے, ایک وہ چیز ریلیونٹ ہے. اور یہ وہ ریگولیشنز ہیں جو ہم کر رہے ہیں آئندہ آنے والی اسموگ یا فضائی آلودگی کو کنٹرول کرنے کے لیے. اب کرنٹ جو رجیم ہے, کرنٹلی ہم نے جو اسموگ آلریڈی ایگزسٹ کر رہی ہے اس کے لیے کیا کیا میں آپ کو وہ بھی بتا دوں. الیکٹرک بائکس اور الیکٹرک بسز پورے پنجاب میں شروع کی جا رہی ہیں. سائیوال میں انوگریٹ ہو گئی ہیں, ڈی جی خان میں انوگریٹ ہو گئی ہیں, لاہور میں انوگریٹ ہو گئی ہیں, ساؤتھ پنجاب کے اور کافی سارے شہروں میں انوگریٹ ہو گئی ہیں. اینڈ ون ایٹ اے ٹائم جو ہے ہم پنجاب کے سارے شہروں کو نارمل بسز ختم کر کے الیکٹرک بسز پہ لا رہے ہیں, تاکہ دیر از زیرو پولوشن, زیرو ایڈنگ ٹو دا انوائرمنٹ. دوسری چیز یہ ہے کہ جو کرنٹ فوراً کوئک ریلیف کے لیے پنجاب کے اندر ہم نے شروع کیا ہے, اس کو کہتے ہیں اسموگ گن کہہ لیں. وہ بیسکلی پانی کا چھڑکاؤ کرتی ہے, بٹ وہ ٹیمپریریلی آپ کی جتنی فضائی آلودگی ہے اس کو سیٹل کر دیتی ہے, تاکہ آپ کی جو سانس کی نالیوں میں جب ہم سانس لے رہے ہیں تو وہ جو سانس کے اندر گندی فضا جا رہی ہے یا آلودگی جا رہی ہے وہ نہ جائے. سو وہ جو آپ کی اسموگ گنز ہیں دے آر ایکٹیو آل اراؤنڈ پنجاب. اس کا پائلٹ پروجیکٹ لاہور سے شروع کیا گیا, اب اس کو ایکسپینڈ کیا جا رہا ہے آل اوور پنجاب. سو ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ ہمیں دو طرح کے پیرل پروجیکٹس اس کے لیے کرنے پڑیں گے. ایک ہے کرنٹ ریلیف کا پروجیکٹ ہے, اور ایک ہے کہ ہمیں لانگ ٹرم کیا اقدامات کرنے ہیں, نہ کہ صرف اسموگ کو کم کرنے کے لیے بلکہ یہ سوچنے کے لیے کہ اسموگ آئندہ آنے والے وقتوں میں ہو ہی نہ. اور میں آپ کو ایک اور چیز بتا دوں انٹرنیشنل اس سے, کہ نیو یارک بھی آج سے کئی سال پہلے دنیا کے سب سے پولوٹڈ شہروں میں آ گیا تھا, اور انہوں نے اسی طرح کے تمام اقدامات لے کے اٹ ٹک دیم 8 to 9 years کہ انہوں نے اپنی فضا کو اتنا صاف کیا. تو یہ ایک دن کی بات نہیں ہوتی. اگر امریکہ جیسے سپر پاور اور ان کے سب سے امپورٹنٹ شہر کے اندر 9-10 سال لگے, تو ہم تو آج اس حکومت نے سال 1.5 سال پہلے ان اقدامات کے شروع کیے. میں نہیں کہتی, میں چاہتی ہوں 9 دن میں ختم ہو جائے, بٹ ایک ریئلسٹک وہ بھی تو ہے نا اس کے اوپر ٹیک. حکومتی اقدامات پہلے آپ یہ اپریشیٹ کریں کہ ایسے کیسے ضبط پہ ضبط کیسے میں نے رکھا, حالانکہ ہر قسم کی بات کی گئی. مشکل سننے والوں کے لیے بھی مشکل تھا, میرے لیے بھی مشکل تھا. مجھے یہ بتائیں حکومتی اقدامات کا جب میں ذکر کر رہا ہوں تو انہوں نے کہا کہ شہری بغیر ضرورت گھر سے نہ نکلے, ماسک پہنے, اسکول ٹائمنگ چینج کر دی گئی ہیں,
कारोबारी जिंदगी जो है वो आम आदमी का मुतासर हुआ है। चले स्मोक तो कम हो जाएगी, आम आदमी के मसाइल फिर अपनी जगह पर मौजूद रहेंगे। आप इन इकदाम को किस नजर से देखते हैं? We are all in it together। जी, क्यों नहीं? मैं भी उसी फिजा में सांस ले रही हूँ जो कोई आम आदमी बहुत रेडी अच्छा वाले किसी की बात कर कंपनी रहा का हूँ, सीईओ साइकिल है वाले की वो बात भी कर, उसी जी, फिजा में सांस ले रहा है, जो रेडी वाला है वो भी उसी, ये हम सबका मसला आम है। आदमी का सांस तो उसके माश से चलता है ना, जब तक हम हमारा ये चले नहीं फिजा से चलता है, समझेंगे, वो माश करनी होगा, जब तक वो हम मर ये जाएगा नहीं बेचारा। समझेंगे कि मैं ये एग्री कर मसाइल रहा हूँ हम आपसे, सबके हैं, तब तक ये हमने मसाइल कब हल कहा नहीं कि ये होंगे। सिर्फ आप सही तरह नहीं करे एग्री। महसूल कौम हम सबके मसाइल हैं और हमने मिलकर इनसे नबर्द आजमा होना है। मैं तो ये अर्ज कर रहा हूँ कि एक आम आदमी उसे इस फिजा से लगता है ज्यादा दिल से उसको नहीं अगर कर रहे माशी आप तौर agree। पर नहीं बिल्कुल तकलीफ है, लेकिन ये टेम्परेरी प्रॉब्लम है, ये टेम्परेरी प्रॉब्लम है। अगर खुदा ना खास्ता आप ये सोचे कि उस आम आदमी को मैं तो वही बैरिस्टर साहब से पूछ रहा हूँ कि ये इकदाम काफी नहीं कि घर से गैर जरूरी ना निकले, मास्क पहने। नहीं, मुझे एक बात का जवाब देने दे। आपने कहा कि आम आदमी की जो है उसकी बिजनेस वो मुतासिर हो रहा है, मैं बताती हूँ, मैं आपको उसका जवाब टाइमिंग देती हूँ। चेंज, रात को वो जल्दी क्या ये बेहतर होगा, क्या आपके ख्याल में बेहतर होगा कि आज वो इस तरह फिजा से नहीं तो माशी तौर पर मर जाएगा? मैं उसका जवाब देती हूँ ना, 20-30% शायद वो कम कमाए इन 2-4 माह में, ठीक है? क्या ये बेहतर है या ये बेहतर है कि खुदा ना खास्ता उसके घर के 5 लोग जो है वो किसी सीरियस लंग कंडीशन में मुब्तला हो, सांस, दिल, आंखों, दिल की बीमारी और वो काम ना कर सके, वो जिंदगी से हाथ धो बैठे, खुदा ना खास्ता। ये मैं आपको कह रही हूँ कि हम हमेशा ये कहते हैं कि मुझे ये हो गया, मुझे ये नहीं कहना। वी आर ऑल फेसिंग दिस प्रॉब्लम। लाहौर के अंदर मौजूद चीफ मिनिस्टर से लेकर जो बेचारा भिखारी है, मैं रेडी वाले की भी बात नहीं करती, जो बेचारा भीख मांग के अपनी 2 वक्त की रोटी खा रहा है, उससे लेके चीफ मिनिस्टर तक हर शख्स उसी फिजा में सांस ले रहा है। और जब तक चीफ मिनिस्टर से लेके आम आदमी तक हम सब मिल के इस चीज को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, इस इशू को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, हुकूमत पॉलिसीज बना लेगी। अगर आप छुप के वही सारे काम करते रहेंगे, अपने घरों के अंदर चीजों का ख्याल नहीं रखेंगे, अपनी मूवमेंट का ख्याल नहीं रखेंगे, अपने मास्क पहनने का ख्याल नहीं रखेंगे, तो हुकूमत क्या कर सकती है? अगर आप इजाजत दें, अगर हुक्मरानों के बस में हो ना, ताकतवर तबकों के बस में हो, तो वो फिजा का रुख भी चेंज कर दे, लेकिन ये अल्लाह ताला के इख्तियार में बंदा कुछ कर नहीं सकता। आम आदमी बेचारा तो बेचारा अल्लाह ताला ने हुकूमतों को ये सलाहियत दी है कि वो बेहतर पॉलिसी लाके, बेहतर इकदाम करके फिजा को बेहतर बनाएं, जो हम कर रहे हैं। जी बिल्कुल। वो बिलियन ट्री सुनामी वाले किधर है, उनसे पूछे ना, ये भी पूछिएगा, ये भी पूछिएगा। नहीं तो उनके नुमाइंदे यहाँ पे चश्मो चिराग, उनकी पार्टी के चश्मो चिराग, उनके एडवाइजर, इनका पेशा वकालत है, उनके एडवाइजर, पार्टी के चश्मो चिराग, उनको खबरें दे, मेरा ख्याल है आप इन इकदाम से एग्री नहीं है। मुझे लगता है कि देखना, शहरियों को गैर जरूरी घर से नहीं निकलना, स्कूल टाइमिंग चेंज कर दी है, कारोबारी जिंदगी का वक्त पीछे ले आए हैं, ये सारे इकदाम, स्मोक गन्स हैं, सारे इकदाम तो किए जा रहे हैं। बैरिस्टर साहब, फिर आपको क्या एतराज है? देखिए, जैसे मैडम ने कहा कि पहली दफा व्हीकल स्टैंडर्ड्स, जो गाड़ियों के स्टैंडर्ड्स हैं वो आए। मैं आपसे सिर्फ गुजारिश करूं कि जो गाड़ियों के स्टैंडर्ड्स की लेजिस्लेशन है ना, वो पाकिस्तान में 1965 में पास हुई की बात नहीं की है मैंने, उसकी इम्प्लीमेंटेशन की बात की है, माइंड यू। वही पहले तो कभी किसी ने कुछ नहीं किया, इन्होंने आगे पहली मुझे पता है, पहले तो ईपीए, मुझे तो पता ही नहीं है ईपीए एग्जिस्ट 1997 में एग्जिस्ट करता है, 1997 से 1999 की बात नहीं हो रही, ऑन ग्राउंड मैडम सारी चीजें आपने शुरू की हैं, हम तो ग्राउंड एग्जिस्टेंस की बात हो रही है। मुझे बताइए प्लीज कि उस्मान बुज़दार साहब की हुकूमत ने क्या काम किया। अब मैं इनसे सीख गई हूँ ना थोड़ा सा, लेकिन देखो उन्होंने कमाल आज किया है कि उन्होंने इंटरप्ट नहीं किया आपको, अप्रिशिएट तो कीजिए। मैं सीख गई हूँ ना कि कैसे हम तो देखे ना, वो फिर आम आदमी की बात इधर ही चली जाती है। देखिए, मैं तो मैडम की बात से एग्री करता हूँ। उस्मान बुज़दार साहब के 3 साल, उससे पहले शहबाज शरीफ साहब के 10 साल, उससे पहले शहबाज शरीफ साहब के 3 साल, उससे पहले नवाज शरीफ साहब के 5 साल। सुनो यही है ना, 68 के आगे का जवाब नहीं है ना, अपना जवाब है ना, आगे का जवाब है ना, पार्टिसिपेट करना है हुकूमत में, पुराने किस्से, पिछली हुकूमतों को ब्लेम करने के अलावा क्या कर सकते हैं? हाँ, 2 छोटी सी गुजारिशात। मैडम ने दोस्त कहा कि 1968 का कानून किसी ने इम्प्लीमेंट नहीं किया। हाँ, किसी ने इम्प्लीमेंट नहीं किया, पहली दफा मरियम नवाज ने किया। कमाल हो, मैं अप्रिशिएट करता हूँ। हाँ, जो नवाज शरीफ ने नहीं किया, जो शहबाज शरीफ ने 15 साल नहीं किया, वो पहली दफा, बहुत अच्छी बात है। 68 का कानून उन्होंने इम्प्लीमेंट किया, बहुत अच्छी बात है, पहली दफा हुआ। 68 का कानून, 1965 का मोटर व्हीकल्स। सॉरी, मैं गुजारिश पूरी अगर कर सकूं, अब देखिए हमने, अब देखिए पूरी बात करने देना, गुजारिश करेंगे तो मैं अच्छा पूरी बात तो करने देना। इस वक्त एनवायरमेंट प्रोटेक्शन अथॉरिटी की करंट स्मॉग रिलेटेड मेजर्स की बात हो रही है, व्हीकल की बात हो रही है, नो, स्मॉग रिलेटेड व्हीकल्स की बात नहीं हो रही, स्मॉग रिलेटेड व्हीकल्स का जो रोल है उसकी बात हो रही है स्पेसिफिकली, और स्मॉग वाज
not a problem آپ کی until بات few مان گئے years میڈم، ago. آپ ٹھیک کی ہے، بات مان گئے. 1985 کی مثال یہاں پہ آپ کی بات کمپلیٹلی مان گئے. ریلیونٹ ہے. 1985 میں AQI دنیا کا ورس نہیں تھا لاہور کا. 1985 میں لاہور میں اسموگ نہیں تھی. 10-11 میں تو تھی نا، شہباز شریف چیف منسٹر تھے. 85 چھوڑ دے، 95 2005 تک بھی نہیں تھی، جو میں نے خود دیکھی. صحیح ہے. 2010 کے بعد سے ویری ویری irrelevant comparison. 2010 کے بعد 2008 کے بعد سے 10 سال شہباز شریف چیف منسٹر. 10 سال 2008 سے 18 10 سال شہباز شریف چیف منسٹر تھے. فوگ بھی تھی، شاید نہ ہو سکتا ہے وہ بھی پچھلی حکومت لائی ہو. وہ مجھے لگا اگر میں بات پوری کر سکوں نا میڈم، میں نے آپ کی بات سنی، میں نے آپ کی بات سنی. یہ گمراہی ہے. صحیح ہے، ہم تو فوگ اور اسموگ ایک چیز نہیں ہے. اسموگ آپ کی فضائی آلودگی کی وجہ سے جو آتی ہے وہ ہے. فوگ جب ہوا کرتی تھی تو فوگ ہوتی تھی جو آپ کا کھڑا ہوا پانی ہوتا تھا، جو آپ کی فضا کے اندر وہ اس کی ہیومیڈیٹی، ہاں نمی جو ہے وہ زیادہ ہوتی تھی. اس کی وجہ میں ہیومیڈیٹی کہتی ہوں. سو آپ 2008 کی فوگ کو آج کی اسموگ سے کمپیئر نہیں. وہ تو پچھلی حکومت لے کے، میں تو اس بارے میں ایگری کرتا ہوں. میری تو اس میں صرف پچھلی حکومت لے کے نہیں آئی لیکن لے کے گئی بھی نہیں. میں دو استدعائیں کرتا ہوں. وہ جو پچھلی حکومت نے بھی جیب سے نکال کے فوگ اور اسموگ پھیلا دی پنجاب میں، میرے خیال میں ان کی بلین ٹری لگائے کہ نہیں لگائے، بلین ٹری لگائے کہ نہیں لگائے. انور بھائی آپ یہ پوچھ رہے، سوال ہی بڑا حکومت کی طرف پوچھیں نا. بلین ٹری لگنے تھے اور بلین ٹری کی کون سا کسی گورنمنٹ کا نمائندہ وہ چشم و چراغ ہیں، وہ ڈیفینس لائر ہیں. عمران خان اور ان کی پارٹی کے سیلف پروکلیم سارا دن کوئی مقدمہ نہیں کر رہا. مقدمہ یہ جو یہاں مقدمہ روز کرتے ہیں وہ سب سے بڑا مقدمہ ہے عوام کی عدالت میں. عوام کی عدالت میری صرف دو استدعا کہ وہ جو پچھلی حکومت جو جیب سے اسموگ لے کے آئی تھی اس کو فوراً پکڑ لینا چاہیے. پہلی اصل میں پچھلی حکومت دوسری بھی سن لینا، صرف لے کے گئی ہے. دوسری بھی سن لیجیے. دوسرا میں چاہتا ہوں کہ 28ویں ترمیم میں ایک شک شامل کی جائے. ریکمنڈیشن ہے کہ چیف منسٹر پنجاب اور پرائم منسٹر اور اس طرح کے تمام لوگوں کے لیے ایون فیلڈ یا سوئٹزرلینڈ سے ہوا منگوائی جائے تاکہ یہ مسئلہ نہ ہو جو پچھلی حکومت نے کریٹ کیا ہے. ان کی ہوا فرق ہو تو بہت اچھی بات. بس میری اتنی سی جواب نہیں ہے. اب آپ کو پتہ چل گیا کس حکومت نے کیا کیا اور کس نے نہیں کیا. چلیے کوئی ان کے پاس لاجیکل جواب نہیں کرنا بیٹھ گئے تو پھر میں کہتا ہوں کہ عام آدمی کو بیچارے کو کیا ملے گا. چلیے ہم بریک کی طرف بڑھتے ہیں. بریک کے بعد آئیں گے کہ غزہ کے مظلومین کے حوالے سے گفتگو کریں گے. میرے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. غزہ میں اسرائیل کی جارحیت اپنی جگہ پر. سرد موسم اور بارش کی وجہ سے جو مظلومین ہیں ان کی جو تکلیفیں ہیں ان میں اور اضافہ ہوا ہے. بیرسٹر صاحب بڑے دکھ سے کہنا پڑتا ہے. چلیے میڈم سے شروع کرتے ہیں. میڈم بڑے دکھ سے کہنا پڑتا ہے غزہ میں بارش پناہ گزینوں کے جو خیمے ڈوب گئے ہیں، بچا کچا سامان ڈوب گیا ہے. اسرائیلی جارحیت اب بھی پیس ایگریمنٹ کے بعد بھی جاری ہے. تو کیسے بیچارے کیا معاہدہ تھا؟ مجھے نہیں سمجھ آئی اس معاہدے کی. یقیناً میں اس کے اوپر زیادہ بات کرنے سے زیادہ ضروری بات میرے خیال میں یہ ہے کہ واقعی میں بہت ان کے لیے وہ تکلیف دہ ہے، بہت بڑا انسانی المیہ ہے. اور یہ افسوسناک ہے اور یہ شرمناک ہے اسرائیل کے لیے، کیونکہ یہ معاہدہ اسی لیے کیا گیا تھا. اور آپ مطلب اگر آپ نے معاہدہ یا تو آپ نہ کرتے نا، آپ کہتے تھے جی ہم نہیں ایگری کرتے ان ٹرمز اینڈ کنڈیشنز سے. اور اس کے اوپر جو عالمی دنیا ہے وہ یقیناً اپنا ایک اسٹرکٹ ایکشن بھی لے گی اور اس کے اوپر ایک کانورسیشن بھی ہونی چاہیے، اس کے اوپر ایک پلان بھی بننا چاہیے کہ کیا. اور اچھا ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں کہ میرے خیال میں صرف یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اسرائیل کو کوشچن کیا جائے کہ یہ آئندہ آنے والے دنوں میں ہمارا کیا لایا عمل ہوگا. زیادہ ضروری بات یہ ہے کہ اس کے اوپر پینلٹیز کیا ہوں گی اور آئندہ آنے والے وقت میں اس کو انشور کیسے کیا جائے گا کہ دوبارہ ایسی کوئی حرکت نہ ہو. کیونکہ اس وقت حکومت یہ پروپوزل دے رہی ہے اس وقت جی یہ پروپوزل کہ اسرائیل پہ پینلٹیز لگائی جائیں. کیا پاکستان یہ پروپوزل؟ میں نے یہ کہا ہے کہ یہ بیٹھ کے ڈسکس ہونا چاہیے کہ کیا ہونا تو چاہیے. آپ کر رہے ہیں یقیناً کریں گے. میں یہی بتا رہا ہوں. فیڈرل گورنمنٹ آف پاکستان، آپ اس پارٹی کے ممبر ہیں، یہ فارملی پروپوز کر رہی ہے کہ اسرائیل کو سینکشن کیا جائے ان وائلیشنز کی وجہ سے.
یہ صرف پاکستان گورنمنٹ نہیں، یہ جتنی مسلم امائیں جو اس کے کانٹریکٹ کے اندر شامل تھی وہ سب، میں بہت کیئرفلی جواب دے رہی ہوں، جتنے لوگ اس معاہدے کے اندر شامل تھے انکلوڈنگ پریزیڈنٹ ٹرمپ. دیکھیں جب اگر ہم دو لوگوں کے بیچ میں ایک معاہدہ ہو رہا ہے اور آپ معاہدہ اس کے اوپر ابھی بات چیت چل رہی ہے، اگر آپ معاہدہ کر رہے ہیں، کس سے سینکشنز پہ بات چل رہی ہے؟ گورنمنٹ آپس میں پہلے معاہدے کے اوپر obviously ہم اپنی ایک پالیسی ڈرائیو کریں گے تو ہم آگے جا کے کسی سے بات کریں گے نا. کیا اس پہ امریکہ سے بات چل رہی ہے؟ اس پہ امریکہ سے بات کیا ابھی جارڈن کے کنگ آئے ہوئے تھے ان سے بات ہوئی؟ جب انٹرنلی یہ معاملات نہیں، جب میری مجھے نہیں پتا کہ جارڈن کے کنگ سے کیا بات ہوئی کیونکہ ان کی آج ملاقات تھی. اس کے اوپر پہلے انٹرنل ڈیلیبریشن زیادہ ضروری ہے. یہ ہم جا کے یہ بہت سینسیٹیو میٹر ہے، یہ کوئی ایسا میٹر نہیں ہے کہ میرا جو دل کرے یا کسی کا بھی جو دل کرے وہ کل جا کے اپنی مرضی سے بولنا شروع کر دے اور شور شرابہ ڈالنا شروع کر دے نا. یہ معاملات شور شرابے کے نہیں ہیں. لیکن جو میرا ذاتی طور پہ اس کے اندر کنسرن ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم دو لوگوں میں کوئی معاہدہ ہوتا ہے اور وہ معاہدہ آپ کراتے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ کے اوپر بھی اس کی ذمہ داری ہے. اور وہ ذمہ داری یہاں پہ جتنے لوگ اس معاہدے کے حصہ تھے، جنہوں نے سب نے وہ کیا، آئی ایم شیور کہ ہم سب کو تکلیف ہے اس بات کی، اور ہم سب کو تکلیف ہے اس معاہدے کی وائلیشن کی. تو اس کے اوپر جو بہترین لایا عمل بنے گا اس کے اندر اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہم فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں. تو اس لیے جو بہترین، سینسفلی، یہ ایسے نہیں ہو سکتا کہ ہم جا کے شور ڈالنا شروع کر دیں. ٹرمپ نے اسرائیلی پریزیڈنٹ کو ایک خط لکھا ہے کہ پرائم منسٹر نیتن یاہو کے جو کرپشن کے مقدمات ہیں ان کو اس میں معافی دے دی جائے. کیسے ممکن ہوگا جب وہ اتنا ٹلٹ ان کی طرف ہے؟ پاسبل نہیں لگتا. دیکھیے ٹلٹ کی بات نہیں ہے، ٹلٹ تو پہلے بھی تھا، پہلے بھی یہ معاہدہ کیا گیا نا. ٹلٹ کی بات نہیں ہے. کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو ریشنل گراؤنڈز کے اوپر کرنی ہوتی ہیں، اور پاکستان نے الحمدللہ اپنی اسٹریٹجک پوزیشننگ اس طرح سے کر لی ہے کہ ہم نے بڑا ایک پازیٹیو رول پلے کیا، لوگوں کو کنونس کیا، ممالک کو کنونس کیا ہمارے ساتھ آنے کے لیے، اور ہم آج بھی اپنے اسی پیس ایجنڈا کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں. یہ وائلیشنز 100% غلط ہیں، یہ نہیں ہونی چاہیے تھی، اور پاکستان اس میں جس حد تک اپنا رول پلے کر سکے گا وہ کرے گا. آئی تھنک خلاصہ اتنا سا اس کے اوپر اس چیز کو پرسنل لینا مناسب نہیں. استغفار پڑھنے کا وقت ہے. پڑھ لیں. ہم پڑھ رہے ہیں میڈم، آپ بھی کوشش کریں. گزارش یہ ہے، جب تک فلسطین کسی اور کا مسئلہ تھا ہم اس پہ تنقید کھل کے کرتے تھے. ہم کہتے تھے کشمیر کے اوپر جو بات ہے وہ ہماری بات ہے، فلسطین کسی اور کا مسئلہ ہے. ہماری سمپتھیز ہیں فلسطینیوں کے ساتھ، ہماری ایکٹیو رول کوئی نہیں ہے. آپ نے وہاں پیس کیپنگ کی ریسپانسبلٹیز ٹیک آن کی. ریسپانسبلٹی نہیں، نو جو کریکشن ساری دنیا رپورٹ کر رہی ہے. نو کریکشن. اس میں کوئی ریسپانسبلٹی کی بات نہیں ہے. ایک پازیٹیو رول پلے کیا پاکستان نے، کیونکہ ہمیں درد ہے، تکلیف ہے. صرف ایز مسلمز بھی بہت بڑی تکلیف ہے، ایز ہیومنز بھی بہت بڑی تکلیف ہے. یہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہے. پاکستان یہ چاہتا ہے کہ جس حد تک دنیا کی کسی بھی جگہ پہ اگر ہم کسی طرح سے امن کا ضامن بن سکتے ہیں، اگر ہم امن کو، آپ ہیں ضامن امن کے فلسطین میں، ہم ان کو امن کے ضامن ہیں فلسطین میں، تو ہم نے کوشش کی نا. تو میڈم اگر آپ امن کے ضامن ہیں تو امن نہیں ہے وہاں پہ، تو کیا کریں گے؟ وہ ضامن کیا کرے گا؟ ساتھ کھڑے اور ہم اس پہ بات کریں گے. میں آج بھی ہم یہی کہہ رہے ہیں. میڈم وہاں بندے مر رہے ہیں، آپ بات کریں گے. آج سے مر رہے ہیں. آپ کے معاہدے کے بعد آپ کی رسپانسبلٹی اس سے پہلے آپ کی نہیں تھی. آپ نے معاہدے کے بعد آپ نے اس کے اندر ایک رول لیا. میں یہی گزارش کر رہا تھا، سوری میں گزارش کر رہا تھا کہ اس سے پہلے ہماری ایک مورل رسپانسبلٹی تھی. ہمیں یہ بات سیریس ہے، یہ صرف نون لیگ وغیرہ کی بات نہیں ہے. یہ تو نان سیریس لوگ ہیں نا. اس بات کو پولیٹیسائز کرنا بہت غلط ہے. ہم سیاست کی بات ہی نہیں کر رہے، اس کے اوپر کوئی سیاست کی بات نہیں ہو رہی. آپ بار بار کہہ رہے ہیں آپ کی حکومت، اس میں میری گزارش اگر آپ سنیں گی نا، وقت تھوڑا کم ہے، یہ بات سیریس ہے. ہم نے اللہ کو جواب دینا ہے. میرے خیال میں میں نے اللہ کو جواب دینا ہے کہ میں نے فلسطین پہ کیا بات کی. جب تک ایک یہ ڈسٹنٹ ایشو تھا ہم صرف بات کرتے تھے، ہم کنڈیم کرتے تھے، ہم یہ کرتے تھے، ہم یو این میں بات کریں گے، ہم امریکہ کو کہیں گے، ہم باقیوں کو کہیں گے. ہم نے والنٹیرلی ایک رول لیا، سائن کیا کہ ہمارا کوئی رول ہوگا وہاں. اس رول کو ہماری اور دیگر ممالک کی گارنٹی پہ، جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہم نے کوشش کی سب کو اکٹھا کرنے کی،
فلسطین کا کچھ ایریا اسرائیل کے کنٹرول میں، آپ کو یاد ہے وہ لائنز ہم نے دکھائی تھی، اور کنٹرول اس لیے اسرائیل کے پاس ہے کہ جو باقی جو جہاں پہ فلسطینی رہ گئے ہیں وہاں پہ بمباری نہیں ہوگی، سیونگ لائیوز، یہ بات ہوئی تھی، جس وجہ سے ہم نے کہا کہ چلیں فلسطین کے پاس کچھ ایریا رہ بھی گیا ہے تو ہم درمیان میں پڑھ کے سیونگ لائیوز کریں گے۔ اب اگر وہاں زندگی نہیں بچ رہی، وہ بربریت کر رہے ہیں، تو ہم وہ پچھلا کام نہیں کر سکتے کہ پہلے بھی ہم غلط کہتے تو پہلے بھی تھے، اب معاہدے کے بعد آپ کریں گے کیا؟ کہ پاکستان اور کہتے تو پہلے بھی تھے، نے غزہ میں عالمی فورس تعینات اللہ کو جان دینی ہے، قرارداد کی حمایت کی ہے، تو پاکستانی فوج بھی جائے گی وہاں پہ، ظاہر ہے دیکھیے پاکستانی فوج تو پیس پروسیس میں سب سے آگے ہے نا اس چیز میں۔ ہم تو، میں نے اسی لیے کہا کہ ہم اپنے خطے میں ہو یا وہاں پہ ہو، ہمیں ہر جانی جو انسانی جان جاتی ہے اس کی تکلیف ہے، اور ہم ہر حد تک جائیں گے وہاں پہ پیس کو انشور کرنے کے لیے۔ اتنا سا خلاصہ ہے، اس میں میری حکومت تیری حکومت کرنا تو مناسب نہیں۔ صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، آمنہ شیخ صاحبہ آپ کا بھی بہت شکریہ۔ آج فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب نے ایک دفعہ اس عزم کا پھر اعادہ کیا ہے کہ ہم چاہتے ہیں، لیکن اگر ہم پر جنگ مسلط کی گئی تو پھر ہمیں معیش یاد رکھنا ہوگا۔ انہوں نے یہ بات ایوان صدر میں اردن کے شاہ عبداللہ کی دوم کی جو تقریب تھی اس کے موقع پر صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو میں کی۔ مجھے دیجیے اجازت، اپنا بہت سا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔